عزیز طلباء، سامعین و سامعات، اللہ جل شانہ نے فضل فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں آج وہ دن بھی دکھا دیا کہ جس مدرسے کے اندر ایک وقت ہمارے بھائی قابل احترام مولانا حافظ صغیر الاسلام صاحب دامت برکاتہ العالیہ قاعدہ اور ناظرہ پڑھایا کرتے تھے، یہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ آج وہی مدرسہ آپ کو 9 طالب علم جو حافظ قرآن ہیں وہ دیں، اور صرف یہ 9 نہیں دیے بلکہ اس سے پہلے بھی الحمدللہ کئی بچوں نے یہاں حفظ کیا، قرآن مکمل کیا، اور اب وہ جا کر مختلف اداروں میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں۔ یہ نفس اللہ جل شانہ کا احسان ہے، فضل ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن مجید سے جڑے رہے اور اپنے بچوں کو ہم نے قرآن مجید پڑھایا، خود ہم قرآن مجید پڑھتے رہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، میں نے نہیں، کسی اور عالم نے نہیں، بلکہ پیغمبر علیہ السلام خوشخبری سناتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ جل شانہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلندی دیتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ایک قوم کے بارے میں نہیں فرمایا بلکہ اقوام لفظ استعمال کیا، اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ کوئی خاص قوم، کوئی بھی قوم ہو، کسی بھی قبیلے کی ہو، خواہ سید ہوں، گیلانی ہوں، راجے ہوں، کوئی اور برادری ہو، جو بھی قوم ہو، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کس کتاب؟ قرآن مجید کی وجہ سے اللہ جل شانہ بہت ساری قوموں کو بلندی دیتے ہیں۔ یہ بلندی ہر لحاظ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لایا تو مالی لحاظ سے بھی آپ کو بلندی ملے گی، اور اگر آپ نے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے ملک میں اس کو نافذ کیا، اس پر آپ عمل کرتے رہے، تو آپ کو ملکی طور پر بھی ترقی ملے گی۔ تو یہ بلندی ہر لحاظ سے ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو غریب تر ہوا کرتے تھے، جن سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، جب ان لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن مجید کو ان نے پڑھا، ان قرآن مجید کے مفاہیم کو ان نے سمجھا، تو اللہ جل شانہ نے انہی لوگوں کو قوموں کا پیشوا بنا دیا۔ وہی لوگ آج مکے اور مدینے میں امام ہیں، اور آپ کے پاکستان کے بھی بہت سارے لوگ وہاں پر امام ہیں، جو ہمارے ساتھ یہاں رہتے تھے، ہم سے پڑھے، وہ وہاں پر موجود ہیں اس وقت۔ تو یہ بلندی ہوتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا، ہم دیہاتوں میں گئے کہ بہت سارے لوگ کہ وہاں ان کو عصری تعلیم میں کچھ بھی نہیں دیا تھا، ایک بچہ پڑھا ان کا اور پورا علاقہ، پوری قوم کو ترقی مل گئی۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے۔
اور یہ سچ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما کہ اس کتاب کو اس اللہ جل شانہ بہت سارے لوگوں کو بلندی دیتے ہیں. تو پیغمبر علیہ السلام کی بات سچی ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے. آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی بات یقینی ہے. ہم اگر اس یقین سے قرآن پاک کو پڑھیں گے میرے عزیز طلبہ اور طلبہ کے والدین، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر لحاظ سے ہمیں ترقی ملے گی. لیکن دوسرا پہلو دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَدْعُوا بِآخَرِينَ، اگر اس قرآن مجید کو نہ اپنایا ہم نے، قرآن سے ہم دور رہے، قرآن کو اپنی سینوں سے نہ لگایا ہم نے، تو اللہ جل شانہ پھر ذلیل بھی کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے حفاظ قرآن وہ حافظ ہونے کے باوجود جب انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑا تو ہم نے ان کو بہت ذلت میں دیکھا ہے. تو یہ نہیں کہ حافظ بن گئے اب ترقی نہیں، قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، ساتھ سینے سے لگا کر ہر وقت پڑھتے رہنا ہے. اگر چھوڑا تو پھر ذلت ہے. یہ بھی پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، قرآن پاک سے جڑے رہنا انشاءاللہ. جب قرآن سے آپ جڑے رہیں گے، نہ آپ کے گھروں میں جادو، نہ آپ کے گھروں میں شہر، نہ آپ کے گھروں میں دشمنی، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. قرآن پاک کی برکات ہی برکات ہوں گی. بسم اللہ آپ پڑھیں، اس کی برکات ہوں گی. الحمدللہ پڑھیں، اس کی برکات ہوں گی. قل هو اللہ احد آپ پڑھتے رہیں، اس کی برکات ہوں گی. انشاءاللہ العظیم آپ کی زندگی اچھی زندگی گزرتی رہے گی اور کامیابی والی زندگی ہوگی. اللہ جل شانہ ہمارے اس ادارے کو کامیاب بنائے اور آپ سب کو اللہ جل شانہ اس ادارے سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بھائی مولانا صغیر اسلام صاحب، میں اس کو جانتا ہوں، یہ ہمارے پاس آج سے نہیں، یہ تقریباً 20-25 سال سے یہ ہمارے سب منسلک ہیں. ذاتی طور پر جانتا ہوں، جتنی اس کو والدہ اس کو جانتی